اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ نیک عمل کرنے والا شخص مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کے بدلے میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں ایک بہت ہی بڑی بات سمجھانے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ فطری طور پر انسان جو ہے وہ کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ میری زندگی کامیاب بن جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صاف الفاظ کے اندر ہمیں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایمان والا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کامیاب زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے اعمال کے اوپر ہے، یعنی اگر انسان نیک عمل کرے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور اگر انسان برے اعمال کرے گا تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ انسان کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن بنیادی طور پر 5 غلطیاں، 5 کوتاہیاں ایسی ہیں جس میں اکثر و بیشتر انسان جو ہے مبتلا ہے۔ اکثر انسان کے اندر یہ 5 کوتاہیاں اور 5 غلطیاں جو ہے پائی جاتی ہیں۔ اگر انسان ان 5 غلطیوں کے اوپر، 5 کوتاہیوں کے محنت کرے، کوشش کرے اور ان کو درست کرنے کی فکر کرے تو انشاءاللہ ضرور انسان کی زندگی جو ہے کامیاب ہو جائے گی، اس کی زندگی کی ترتیب جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرنا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کوتاہی اور سب سے بڑی غلطی ہے کہ انسان اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، ایسا نہیں کہ جس نے علم حاصل کیا ہے انہی کے پاس علم ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث کا علم حاصل کیا ہے انہی کے پاس علم ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو علم سے نوازا ہے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کون سی چیز جو ہے اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنے علم کے اوپر عمل کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صرف علم والے سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے انفرادی طور پر پوچھیں گے کہ ہم نے جو تمہیں علم عطا کیا تھا تم نے اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ آج کتنے سارے نوجوان ایسے جن کو معلوم ہے کہ غیر محرموں کی طرف نظریں اٹھانا ناجائز ہے، حرام، ان کو دیکھنا درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج گھنٹوں ہمارے نوجوان موبائل کے اوپر دوسروں کی لڑکیوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں، تنہائی کے اندر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس لڑکی کو بھی معلوم ہے کہ یہ چیز بری ہے، لڑکے کو بھی معلوم ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں برا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کام کے اندر مبتلا ہے، صرف اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ تو علم تو ہے ہمارے پاس، لیکن اس علم کے اوپر عمل کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لیکن آج معاشرے کا حال دیکھیں، کتنے ماں باپ ایسے پریشان ہیں جو اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو علم تو بہت سارا ہے، معلومات تو بہت ساری ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ پانی جس کو ہم پی رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے۔ انسان دنیا کا کتنا بھی بہترین جوس کیوں نہ پی لے، کتنا بھی بہترین اور مہنگا شربت کیوں نہ پی لے، لیکن
اس کی پیاس، اس کی حلق کو راحت اسی وقت ملے گی جب انسان پانی کو جو ہے وہ اپنے حلق کے نیچے اتارے گا۔ یہ پانی کی قدر انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب کسی ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر پانی نہیں ہوتا ہے، یا پانی تو ہے لیکن قیمت کے ذریعے اس کو خریدنا پڑتا ہے، تو ایسے وقت میں انسان بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے پانی کو استعمال کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے پانی کے اندر بے احتیاطی کی تو مجھے ہی اس کا جو ہے خرچہ اٹھانا پڑے گا، میرے ہی پیسے برباد ہو جائیں گے، تو بڑے احتیاط کے ساتھ پانی کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں جب مسجد کے اندر آتے ہیں، جب وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نل شروع کر رہے ہیں، پانی نل سے گر رہا ہے، نالی کے اندر بہہ رہا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں موبائل کے اوپر باتیں کرنے کے اندر مشغول ہیں۔ نل سے پانی گر رہا ہے، ہم بازو والوں کے ساتھ بات چیت کے اندر مشغول ہیں۔ ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ موبائل کے اوپر بات کرنے کے وقت یا بازو والے کے ساتھ بات کرنے وقت اپنے اس نل کے پانی کو بند کر دیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جب تھوڑا سا پانی گرتا ہے تو ہم فوراً اس کو بند کر دیتے ہیں۔ ایک روم سے دوسرے روم کے اندر جانا ہے تو ہم بجلی کو بند کر دیتے ہیں، پنکھے کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ پنکھا، یہ بجلی چالو رہے گی تو اس کا بل، اس کی قیمت ہمیں ہی ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن افسوس ہے آج مساجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں عطا کی ہے، پنکھے کے نیچے سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لائٹ کے نیچے، روشنی کے نیچے عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت ہونے کے بعد، نماز مکمل ہونے کے بعد ہمیں لائٹ بند کرنے کی اور پنکھے کو بند کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ علم تو ہے لیکن علم کے باوجود اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج کتنے سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچ بات کہنی چاہیے، کیونکہ سچ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات رکھی ہے اور جھوٹ کے اندر انسان کی رسوائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج انسان جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت اس کو شرم بھی نہیں آتی، بلکہ آج تو شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس جھوٹ کا ایک خوبصورت نام رکھ دیا ہے، اور اس کا نام ہے بہانہ۔ بیوی کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے بہانہ بنا کر جو ہے اس کو بیوقوف بنا دیا۔ شوہر کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے بہانہ بنا کر جو ہے اپنا کام نمٹا لے لیا۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں اپنے استاد کے سامنے بہانہ بنا کر اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیا۔ نوکر کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کے سامنے بہانہ بنا کر جو ہے چھٹی لے لی۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہانہ نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ ہے، ایک گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک انسان کو دوسرے انسان کے اوپر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا ماحول مسلمانوں کا ہے، ایمان والوں کا ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کردار غیروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ خیر خواہی ہو، لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اس کے اندر یہ خواہش، یہ تمنا نہیں ہوتی کہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ یاد رکھیں جب ایک انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور ہر مرتبہ انسان کو پریشانی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر انسان ایک مرتبہ سچ بولے تو چاہے اس سچ بولنے کے اندر پریشانی ہو، مصیبتوں کا بڑا پہاڑ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچ کی بنیاد پر اس کو ضرور نجات عطا فرماتے۔ ایک شخص، ایک نوجوان تھا جو شکار کرنے کے لیے دوسرے شہر کے اندر چلا گیا۔ اس واقعے سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان سچ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچ کی وجہ سے کس طرح اس کو کامیاب فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے راستے بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ایک نوجوان، اس کی چھٹی کا دن تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو پرندوں کا شکار کرے۔ تو اس نے پرندوں کا شکار کرنے کے لیے دوسرے شہر کے اندر چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد پرندوں کو تلاش کرنے لگا۔ اب جیسے ہی اس کو پرندہ نظر آ گیا تو اس نوجوان نے اس پرندے کی طرف تیر پھینک کر مار دیا۔ اب جیسے ہی اس نے تیر پھینکا تو اس کا تیر کا جو نشان تھا وہ چوک گیا، خطا کر گیا، اور وہیں پر ایک عیسائی لڑکا تھا جو کھیل رہا تھا، اور وہ تیر اس نوجوان کا اس بجائے پرندوں کے لگنے کے اس بچے کو جا کر لگ گیا، جس کی وجہ سے اس بچے کی موت ہو گئی۔
اب یہ نوجوان دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا جو ہے اس بچے کے پاس پہنچا۔ اب جیسے یہ پہنچتا ہے اس بچے کے ماں باپ رشتہ دار اس کے پاس آتے ہیں تو یہ نوجوان عذر پیش کرتا ہے کہ میں نے اس بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا، میں نے تو پرندوں کو نشان بنایا تھا لیکن میرا نشان چوک گیا اور اس بچے کو لگ گیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ اب اس کے خاندان والے رشتہ دار کہنے لگے تو ہمیں تو بات معلوم نہیں ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اس بچے کو مارا ہے یا پھر انجانے میں تم سے یہ قتل ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے خاندان والوں نے، اس کے رشتہ دار نے اس کے ماں باپ کو یہ مشورہ دیا کہ اس کے اوپر مقدمہ پیش کیا جائے، کیونکہ ہمارے شہر کا جو قاضی ہے وہ مسلمان ہے اور ہمیں پورا یقین ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور ہمارے سامنے پوری بات کھل کر واضح ہو جائے گی، چونکہ اس وقت کے لوگوں کو ایمان والوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بھروسہ تھا، ان کے اعمال، ان کے کردار دیکھ کر وہ ان کے اوپر محبت کرتے تھے، گرویدہ ہوتے تھے۔ چنانچہ اس شخص کے اوپر جو ہے مقدمہ پیش کیا گیا۔ جب قاضی صاحب کے سامنے اس نوجوان کو لایا گیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ آخر کیا ماجرا ہے؟ تو اس نوجوان نے اپنی پوری داستان جو ہے قاضی صاحب کے سامنے بیان کر دی۔ تو قاضی صاحب نے اس نوجوان کو کہا کہ تمہارے سامنے دو باتیں ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اس کے خاندان، اس کے ماں باپ کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہوتے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور اگر یہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو تمہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ اب یہ نوجوان اس کے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو جو سمجھا رہا ہے، لیکن لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر کار قاضی نے جو اس نوجوان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر آئندہ جمعہ کو، جمعہ کی نماز کے بعد اس نوجوان کو جو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ اب اس نوجوان کو اس جرم کی بنا پر جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ جس جیل کے اندر اس نوجوان کو ڈالا تھا اس جیل کا جو افسر تھا وہ عیسائی تھا۔ اب اس نوجوان نے اس عیسائی افسر سے رابطہ کیا، اس سے تعلق قائم کیا اور کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھ سے غلطی سے یہ بچہ مر گیا ہے اور میرے پیچھے میرے خاندان ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری بیوی بچے سب کچھ ہے اور اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر اس طرح کا مقدمہ پیش کیا گیا ہے، لہٰذا آپ مجھے تھوڑی مہلت دیں، میں اپنے گھر والوں کو مل کر دوبارہ جو ہے نماز جمعہ سے پہلے آپ کے پاس ضرور حاضر ہوتا ہوں۔ اب چونکہ وہ عیسائی تھا، مسلمانوں کے اوپر یقین تھا، ان کے وعدوں کے اوپر یقین تھا، تو فوراً اس نے اس کے عذر کو قبول کیا اور کہا کہ تمہیں میں اجازت دے دیتا ہوں لیکن جمعہ کی نماز سے پہلے واپس آ جانا۔ اب اس افسر نے اپنی ذمہ داری پر اس مجرم کو چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہوگی تو قاضی صاحب نے افسر سے کہا کہ مجرم کہاں ہے، وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو اس افسر نے اس کی پوری کہانی سنا دی اور کہا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پر اس کو چھوڑ دیا ہے لیکن وہ شخص اب تک آیا ہوا نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اور بہت سارے مقدمات ہیں، ہم تب تک ان مقدمات کو نمٹتے ہیں اور اگر وہ ان تمام کو نمٹنے کے باوجود نہیں آتا ہے تو پھر آخر کار اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ اب یہ عیسائی لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے، ایک تو بچہ بغیر کسی جرم کے مر گیا، اب ہمارا افسر بھی جو ہے اس نوجوان کی وجہ سے پھانسی کے پھندے پر چلا جائے گا۔ اب یہ قاضی صاحب لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ آخر کار جب تمام لوگوں کے مسائل حل ہو گئے تو قاضی صاحب نے کہا کہ وقت ختم ہو گیا، اب اس نوجوان کے بدلے میں تمہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے گا۔ اب لوگ پریشان تھے تو ان میں سے ایک شخص نے آواز لگائی کہ قاضی صاحب تھوڑا رکیے، دور سے کوئی شخص آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تھوڑا انتظار کیجیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تھوڑا انتظار کرنے کے بعد وہی نوجوان، وہی شخص دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا پسینے کے اندر لت پت ہے آیا اور سیدھا افسر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آنے کے بعد سب سے پہلے اس عیسائی افسر سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو وقت پر ہی آنے والا تھا لیکن میرے گھر سے آنے کے وقت دریا جو راستے میں پڑ گئی اور میں تیرنا نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں کشتی کے انتظار میں رہا جس کی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اب جب میں آ چکا ہوں تو قاضی کے سامنے مجھے پیش کرے تاکہ میں اپنے گناہ کی سزا پالوں۔ اب یہ نوجوان کو یہ اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا وعدہ تو پورا کر لیا، اب یہ چاہتا تھا تو اپنی جان چھڑا لیتا
جب اپنے گھر چلا گیا تھا تو واپس نہ آتا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کر دیا۔ تو اس کے خاندان والوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب، جب اس نوجوان نے، اس شخص نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے تو ہم بھی آپ کے سامنے 2 باتیں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مقدمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس نوجوان نے ہمارے بچے کو قتل کر دیا ہے، یہ مقدمہ ہم واپس لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھ کر جو ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ، ایک وقت وہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر ایمان کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ حقیقی معنی میں مسلمان ہے۔ لیکن آج ماحول اتنا بدل گیا ہے کہ ایک مسلمان کے اخلاق، اس کے اعمال کو دیکھ کر دوسرا مسلمان پریشان ہے۔ دوسرا مسلمان دیکھنے کے باوجود اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اگر وہ نوجوان چاہتا تھا تو وہ جھوٹ بول کر یا بہانہ بنا کر وہاں سے چلا جاتا اور اپنی جان بچا لیتا، لیکن وہ اپنے وعدے پر رہا۔ اس کو معلوم تھا، اس کے اندر اللہ کا خوف، ڈر تھا۔ اس کی وجہ سے وہ دوبارہ آیا اور قاضی کے سامنے حاضر ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک سچ کی وجہ سے اس کی بھی نجات عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے باقی تمام لوگوں کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو آج ہمارے پاس علم تو بہت سارا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ کتنے سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ دوسری عورتوں کو دیکھنا، دوسروں کی لڑکیوں کی طرف نظر اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم رکھتے ہیں۔ بلکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط رسم اور غلط بیماری جو ہے وجود میں آئی ہے، وہ یہ کہ جب کسی لڑکے کا یا جب لڑکی کا جب نکاح ہونے والا ہوتا ہے اور نکاح سے پہلے جو منگنی کی جو رسم کرتے ہیں، اب جیسے ہی منگنی ہو جاتی ہے تو نکاح کے لیے 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال کا وقفہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ ہماری منگنی تو ہو گئی ہے، اب میرا نکاح تو اس لڑکے کے ساتھ ہونے والا ہے، اور لڑکا سمجھتا ہے تو میری منگنی ہو گئی ہے، اب میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہونے والا ہے، تو اب ہمارے لیے آپس میں ملنا، آپس میں ملاقات کرنا، فون پر بات چیت کرنا، میسیج بھیجنا یہ حلال ہے، جائز ہے۔ روزانہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں کہ آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے، آپس میں میسیج کرنے لگ جاتے۔ ایک بات ہم اچھے سے یاد رکھیں، اگرچہ ان کی منگنی ہو چکی ہے، اگرچہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ آئندہ چل کر ان کا نکاح ہوگا اور یہ لڑکا اس لڑکی کا شوہر بنے گا، یہ لڑکی اس لڑکے کی بیوی بنے گی، لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ جب تک 2 گواہوں کی حاضری میں، جب تک ان کا عقد نہیں ہوتا ہے، جب تک ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے، جب تک ان کا نکاح پڑھایا نہیں جاتا ہے، تب تک ان دونوں کے لیے نہ شک اس لڑکے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ بات چیت کرنا، اور اس لڑکی کے لیے اس لڑکے کے ساتھ بات چیت کرنا اور ملاقات کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر محرموں سے ملاقات کرنا اور غیر محرموں سے موبائل کے اوپر بات چیت کرنا۔ لیکن آج ہم نے اس کو بالکل آسان سمجھ لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی کی رسم ہو گئی تو اب ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس سے بات چیت کریں، حالانکہ یہ درست نہیں، اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس علم تو ہے، لیکن علم کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کے پاس علم نہیں وہ تو دور کی بات، جو اہل علم ہے، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ حج سب کرتے ہیں، وہ بھی، ان کے گھر کے افراد بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ رکھا ہے، جہنم سے بچنے کی جو ذمہ داری لی ہے، وہ فقط علم کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس علم کے اوپر عمل کرنے پر ہے۔ اگر علم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیتے تو شیطان کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا۔ شیطان کے پاس بہت سارا علم تھا، فرشتوں کا سردار تھا، بہت سارا علم ہونے کے باوجود اس کو ابلیس قرار دیا، اس کو شیطان کہا۔ جتنے بھی نافرمان تھے ان تمام نافرمانوں میں سب سے پہلا نام اس کا لکھ دیا۔ کیوں؟ علم ہونے کے باوجود، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی ہوئی باتوں کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ فقط علم کا ہونا انسان کے لیے کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس علم کے ساتھ اس پر عمل ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس 100% علم ہے، لیکن عمل 1% بھی نہیں۔ ہمارے پاس چاہے عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر مضبوطی کے ساتھ
عمل ہونا چاہیے، تب جا کر انسان کامیاب ہوگا، ورنہ علم تو بہت ہے اور اگر عمل نہیں ہے تو یہی علم کل قیامت کے دن ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ آج ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو مسلمان جو پریشان ہیں اور گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے واحد وجہ یہی ہے کہ علم تو ہے لیکن اس علم کے اوپر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کرنے کے لیے کہی ہیں، جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ تمام باتیں تو یاد ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فرض کیا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہم کو کہا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں یاد ہونے کے باوجود، تمام چیزیں معلوم ہونے کے باوجود آج ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم کو کھول کر تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو علم تو ہے لیکن علم کے اوپر عمل نہیں ہے تو انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ہمیں علم دیا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس علم کے اوپر ہم مضبوطی کے ساتھ کیا کریں گے؟ عمل کریں، تبھی جا کر انسان دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے، اور وہی علم اور اسی علم کے اوپر عمل کرنے کی بدولت کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔